کیا غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے؟ کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ میں نے اس بارے میں کئی باتیں سنی ہیں. کوئی کہتا ہے ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے وضو کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے وضو الگ سے کرنا چاہیے، نہانے سے وضو نہیں ہوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، مفتی طارق مسعود صاحب کا مکمل ویڈیو میں آپ کو سناؤں اس سے پہلے میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دکھاتا ہوں کہ غسل کے بعد وضو ضروری ہے یا نہیں. اس کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ مکمل ویڈیو سناؤں گا. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے. دوستو، کسی سائل نے دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے جس کا عنوان ہے کیا نہانے کے بعد بنا وضو کیے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سوال: اگر کوئی آدمی صرف نہاتا ہے تو کیا اس کا وضو بھی شامل ہو جائے گا؟ کیا نہانے کے بعد بنا وضو کیے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میرے دوست کا کہنا ہے کہ نہانے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وضو بھی نہانے میں شامل ہے، جبکہ وہ نہاتے وقت وضو نہیں کرتا ہے. کیا یہ صحیح ہے کہ نہاتے وقت بھی وضو نہ کرو اور نہانے کے بعد بھی وضو نہ کرو تو بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ براہ کرم قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں. تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے اس سوال کا جواب دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسنون تو یہ ہے کہ غسل کے شروع میں باقاعدہ وضو کر لیا جائے، اور اگر کسی نے غسل سے پہلے وضو نہیں کیا تو غسل کے ساتھ وضو بھی ہو جائے گا، کیونکہ غسل میں پورے جسم کے ساتھ اعضائے وضو بھی دھل جاتے ہیں، لہذا غسل کے بعد مستقل وضو کرنے کی ضرورت نہ ہوگی. اس کے بغیر نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. البتہ اگر غسل کے بعد وضو ٹوٹ گیا تو نماز وغیرہ کے لیے بہرحال دوبارہ وضو کرنا ہوگا. مشکات شریف صفحہ نمبر 48. تو محترم سامعین کرام، آپ نے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سن لیا ہے. چلیے اب میں مفتی طارق مسعود صاحب کا اس سے متعلق مکمل ویڈیو سناتا ہوں. سنیے. کیا غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے؟ کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ میں نے اس بارے میں کئی باتیں سنی ہیں. کوئی کہتا ہے ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے وضو کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے وضو الگ سے کرنا چاہیے، نہانے سے وضو نہیں ہوتا. اختر علی سعودی عرب سے. دیکھیں، وضو میں 4 اعضاء کا دھونا فرض ہے: چہرے کا اور ہاتھوں کا کوہنیوں تک، سر کا مسا اور پاؤں ٹخنوں تک. تو غسل کے دوران اگر یہ اعضاء دھل گئے پورے طور پر تو وضو آپ کا آٹومیٹیکلی ہو گیا. تو یہ ہے اصل. باقی سنت عمل یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ سکھایا، پہلے وضو کریں پھر مکمل غسل کریں. یہ اچھا طریقہ ہے. لیکن اس پر عمل نہیں بھی کیا، ایسے ہی پانی بہا دیا تو بھی وضو آپ کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے گا، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. تو دوستو، آپ نے دارالعلوم دیوبند اور مفتی صاحب کا مکمل ویڈیو دیکھ لیا ہے. آپ اس سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.